You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بڑے معروف اور مشہور صحابی ہیں ابو شریح ہانی ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو شریح ہانی ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنت میں داخلے کا جتنا اشتیاق اور جتنا شوق اپنے قلوب میں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جنت کی طلب نہیں ہے۔ جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی زندگی ایسے نہیں گزرتی جیسے ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کا دلی میں کوئی مکان نہیں ہے، کچھ معلومات اسے فراہم ہوئیں، ایک فارم ہے وہ بھرنا پڑے گا، اس کو وہاں جمع کرنا پڑے گا، یہ کارروائی ہے، تو آپ یقین جانیے اس مقام کو پانے کے لیے وہ شخص کسی بھی کارروائی کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کوئی سستی نہیں کرے گا۔ رات دن، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس مقام کو پانے کے جذبات اس کے دل کی گہرائیوں میں انگڑائیاں لیتے رہیں گے۔ وہ مکان ضروری نہیں کہ ملنے کے بعد اس میں داخلہ بھی نصیب ہو، وہ مکان جس کا فنا ہونا یقینی ہے، کیونکہ یہاں کے مکانات بھی فانی ہیں اور ان مکانوں میں رہنے والے بھی فانی ہیں۔ نہ مکانوں کو بقا ہے نہ مکینوں کو بقا حاصل ہے اس دنیا میں۔ وہ چھوٹا سا مکان پانے کے لیے جتنا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا اتنا شوق ہے ہمارے قلوب میں جنت کو پانے کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جنت کو پانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے۔ قرآن کا حکم بھی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھو، تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، اور تیزی سے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جنت کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتے تھے، اور جب کبھی ان کو موقع ملتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخلہ دلانے والے اعمال کے بارے میں بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول ابو شریح
حانی ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ پورا وفد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وہ کام بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حانی ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب میں یہ فرمایا تھا، علیک بحسن الکلام وبذل الطعام۔ دو باتیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے طلبگار حانی ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو کام بتائے، علیک بحسن الکلام وبذل الطعام۔ دو کام اپنے ذمہ لازم کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو میں حسن پیدا کرو۔ جنت کے اگر طلبگار ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنی گفتگو میں حسن پیدا کرو۔ جب تمہاری گفتگو جاری ہو تو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ اختلاف رائے خود ایک حسن ہے۔ اختلاف رائے کرنے کا آپ کو مکمل اختیار ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو ظاہر کس اسلوب میں کریں گے یہ سمجھایا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گالیاں بک کر اپنی رائے کا اختلاف نوٹ کرائیں گے، کسی کی تحقیر کر کے اپنا اختلاف رائے درج کرائیں گے، اس کی تذلیل کر کے اپنا اختلاف رائے ظاہر کریں گے، اسے مار پیٹ کے اور اس کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنی رائے کا اختلاف نوٹ کرائیں گے؟ نہیں، اختلاف رائے حسن ہے۔ اختلاف رائے کو بھی اگر ظاہر کرنا ہے تو الفاظ نپے تلے ہوں، اچھے الفاظ میں اپنی رائے کا اختلاف درج کرائیے۔ معمولی باتوں پہ جھگڑے، وہ تعبیریں جو بڑی غلیظ ہوتی ہیں جس سے ایک مومن کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، ان تعبیروں سے اگر آپ نے اپنا اختلاف رائے درج کرایا تو سب کچھ مل سکتا ہے مگر جنت نہیں مل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں فرما دیا، علیک بحسن الکلام۔ اپنے ذمے کلام کا حسن لازم کر لو، اچھی گفتگو کیا کرو۔ کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کرو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اپنی رائے کا اختلاف بھی ذرا اچھے پیرائے میں پیش کیا کرو۔ کسی سے گفتگو کرو تو معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بول رہا ہے، نبی کا ماننے والا بول رہا ہے، نبی کا چاہنے والا گفتگو کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار گفتگو کر رہا ہے۔ کریں گے کوشش۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز مسجد سے ہی کر لیں۔ اگر مسجد میں کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے اس کو ٹوکنے کا؟ ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ابے تبے کے جملے اسی مسجد میں استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس مسجد کے ماحول میں ہم نے گفتگو ذرا حسن کے ساتھ میں کر لی تو جب گھر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی گفتگو بہت سلیقے کی ہوگی۔ جمعے کی نماز ادا کر کے گھر پہنچے، آج کی بات کر رہا ہوں، آپ کا اسلوب اس حدیث کی روشنی میں بدل گیا تو بیوی کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جناب میرے سر کے تاج، آج آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آج تو آپ بڑے بدلے نظر آ رہے ہیں، آج آپ بڑے سلیقے سے گفتگو کر رہے ہیں، بدلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو کہہ دینا میں جنت کا طلبگار ہوں، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور آج ایک صحیح حدیث کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ جنت کا طلبگار اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں حسن پیدا کرے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے ہی زندگی گزاروں گا اور اپنی زبان پہ کنٹرول رکھوں گا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ان کو یہ بتائی، وہ بذل الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے میں اگر تم نے پیش رفت جاری رکھی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کے گھر کھانا پہنچایا،
جنت ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہ وعدہ ان کا ہے جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، جن کے طفیل جنت میں داخلہ ملے گا، جن کے نواسے تمام جنتی مردوں کے سردار ہوں گے۔ ان نوجوانوں کے نانا کی بات بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے پر زور دیا۔ کھانا کھلاؤ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو۔ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں صرف اتنا غور کر لیا کریں، جب صبح ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھیں اور آپ کے دسترخوان پر جو کچھ بھی معقولات اور مشروبات رکھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، بس ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لینا کہ ہمارے اس کھانے میں غریبوں کا بھی تو حق ہے، یتیموں اور مسکینوں کا بھی تو حق ہے، محتاجوں اور فقیروں کا بھی تو حق ہے۔ ہم نے اس میں سے انہیں کچھ دیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے، پھر یہی تصور لائیے اپنے ذہن میں کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اور اس کھانے میں یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، بے سہارا لوگوں کا حق ہے۔ ہم نے ان کا وہ حق دیا یا نہیں دیا؟ شام کے کھانے میں بھی یہ سوچیں۔ ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے گا، جب اس کھانے میں ان ضرورت مندوں کا حق ہے تو ان کو میں ضرور دوں گا، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، راشن کی شکل میں ہو، غریبوں کو ضرور ان کا کھانا پہنچا کر رہوں گا۔ پوری دنیا کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی آپ کے سر۔ ہر خاندان میں کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، ہر کنبے میں کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں۔ اپنے کنبے کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، جو معلوم ہو آپ کے علم میں جس کے بارے میں یہ بات آج ہے کہ ہاں وہ بندہ فقیر ہے اور غریب ہے اور ضرورت مند ہے اور نہ جانے اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، اس کے بچے تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر فاقے کی حالت میں تو نہیں سوئے ہوں گے، چلو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں کہ 2 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گفتگو میں حسن اپنے ذمہ لازم کر لو، بات چیت میں حسن اپنے ذمہ لازم کر لو، اور کھانا کھلانا عام کر دو۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سے مذاہب کے پیروکار ایسے ہیں کہ ان کے ہاں لنگر کا خاص طور پہ اہتمام ہوتا ہے۔ وہ تلاش کرتے ہیں غریبوں کی بستیاں، وہ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کے علاقے جہاں کے لوگ کھانے سے محروم ہیں، وہ اس علاقے میں پکا پکایا کھانا پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی تنظیم ہے، ہماری اور آپ کی بھی کوئی ایسی تنظیم ہے جو ان علاقوں میں جہاں کے لوگ غریب ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان تک کھانا پہنچانے کا کوئی انتظام ہے آپ کے پاس؟ انفرادی طور پر بھی فقدان اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جو غریبوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرے۔ اور جنت کے سب سے بڑے دعوے دار ہم اور آپ ہی تو ہیں، سب سے بڑے دعوے ہمارے پاس ہیں۔ دعوے کرنے سے وہ چیز مل نہیں جائے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اور آپ اپنائیں گے نہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ہر وقت آپ قورمہ ہی بنا کے کھلائیے؟ جس معیار کا آپ کھانا کھاتے ہیں اسی معیار کا کھلا دیجئے۔ پکا ہوا نہیں دے سکتے ہیں، رقم بھجوا دیجئے، راشن بھجوا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 اہم ہدایات ان لوگوں کے لیے ہیں جو جنت میں داخلہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جملہ شریعت اسلامیہ پر اور خاص طور پہ ان دونوں کاموں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کلام میں حسن پیدا ہو جائے اور ہم بذل طعام کھانا کھلانے کے عمل میں شامل ہو سکیں۔ قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والوں کا حشر جہنم بتایا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔